نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا ناصب المضارع۔ جیسا کہ ناصب اپنے معنوی اعتبار سے، اپنی حیت کے اعتبار سے فاعل کے وزن پہ نصبہ سے ناصب بن رہا ہے، تو جیسے فاعل ہے فعل کرنے والا تو ناصب ہوگا نصب دینے والا۔ تو یہ ہے فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف، تو وہ ہیں ان، لن، کئی، اذن۔ ان کی آگے پچھلے لیکچر میں نے ڈیٹیل دی تھی کہ ان کے بعد کون کون سے حروف جو ہیں، ان کن کن حروف کے بعد مضمرہ ہوتا ہے، یہ جملہ صحیح ہے۔ اچھا، تو ہم کہتے ہیں ناصب، تو منصوب ہو جاتا ہے وہ جس کو نصب دیتے ہیں یہ حروف۔ تو جب منصوب ہو جاتے ہیں کلمات تو ان کی پہچان کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں؟ لفظی اعتبار سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے ناصب، نصب، تو جس کو نصب دی ہوئی ہو وہ منصوب ہو گیا، تو ہم دیکھتے ہیں تخریق، قاف کے اوپر نصب ہے تو ہم کہتے ہیں منصوب۔ لیکن ہماری پرابلم یہ ہے بیسک لرنر کی، اس کو جب کوئی لفظ کسی اور شکل میں نظر آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ منصوب ہے لیکن اس میں نصب تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو گویا منصوب ہونے کی جو علامات ہیں، ہم آج اس ٹاپک کو مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ علامات نصب ہیں کیا، کسی کلمے کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ یہ منصوب ہے۔ تو اس کی دو علامات ہیں، ایک علامات نصب اصلی ہے اور ایک علامات نصب فرعی ہے، یعنی دو اقسام ہوئی۔ علامات نصب اصلی میں صرف اور صرف ایک علامت ہے، وہ ہے الفتحہ، جسے ہم نصب کہتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو سورۃ الاسراء بنی اسرائیل کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 ہے، کیا انک لن تخرق، یہ لفظ تھا تخرقو، یہ میں نے اصلی یہ حالت رفعی تھی اس کی، یہ ہم کہیں گے یہاں پہ یہ مرفوع ہے، دونوں طرف لکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی مرفوع ہے۔ تو یہ جو مرفوع کو دیکھیں، ہر کلمہ چاہے وہ اسم ہو چاہے وہ فعل ہو، اپنی اصلی حالت میں وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے۔ کوئی عامل آتا ہے، اس سے پہلے عمل کرنے والا، جیسا کہ یہ ان ہے، کئی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، آ کر اس کو حالت رفع سے نکال کر نصب میں لے جاتا ہے۔ تو یہی ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں کہ اس کو تخرقو تھا تو تحرقو ہی رہ جاتا نا، نہیں، ایک عامل آیا جس نے اس کو حالت رفع مرفوع سے نکال کر نصب میں لے گیا، تو یہ ہو گیا منصوب۔ تو گویا اس میں منصوب ہونے کی علامت فعل مضارع کے اندر یہ الفتحہ ہے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ، تو یہ فتحہ ہے جو تبلغو کو اس نے کیا کر دیا، اس لن کے ذریعے منصوب کر دیا۔ ایسے لکھتا ہوں میں، یہ تبلغو اس کلمہ کے ذریعے یہ منصوب ہو گیا۔ یہاں پہ بھی یہ تخرقو تھا، اس سے پہلے یہ کلمہ ناصب المضارع لن آیا، اس نے اس کو کیا کر دیا، منصوب کر دیا۔ تو گویا یہ ہے ناصب المضارع، جس کی علامات اصلی ہمیں کتنے صیغوں میں ملے گی؟
ٹوٹل 14 سیغے ہیں ہر گردان کے، فعل مضارع کے ٹوٹل 14 سیغے ہیں. تو 14 میں سے 5 میں ہم کو علامت اصلی ملیں گی، علامت اصلی، اور باقی میں فرعی. تو یہ وہ 5 سیغے ہیں، یخرکو، تخرکو، تخرکو، اخرکو، نخرکو. تو یہ 5 سیغے ہمیں جن کو مرفوع سیغوں سے ہم نے یاد کیا ہوا ہے، ان کے اوپر جب ناصب آئے گا تو یہ اس کو نصب دے گا. یہ بات تو کلیئر ہوئی جی. علامت نصب جو الفتحہ کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے. آتے ہیں علامات فرعی کی طرف. علامات فرعی وہ ہیں جن میں ہمیں نصب نظر نہیں آتی. ظاہراً ہمیں اپنے نام کے اعتبار سے منصوب ہو گیا تو اس کی نصب ہم علامت نہیں جانتے کہ یہ نصب آ گیا تو منصوب ہو گیا. اس میں علامت نصب کیا ہوتی ہے؟ مثلاً یہ جو 5 سیغے میں نے لکھے ہیں، بالغا یبلغو کی گردان سے یبلغون، یبلغانی، تبلغون، تبلغانی، یبلغنا. تو یہ ہیں افعال خمسہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. یبلغون کے ساتھ یہ تبلغون ہے، اور یبلغانی یہ اکیلا ہے، جبکہ یہ تبلغانی کے ساتھ 3 اور بھی سیغے ہیں جو تثنیہ مونث غائب کے اور تثنیہ مونث و مذکر حاضر کے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. گویا یہ تبلغانی لفظ جو ہے گردان میں 4 بار اسی شکل میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہیں افعال خمسہ. ان افعال خمسہ کے اوپر جب کوئی آتا ہے ناصب المضارع تو وہ عمل کیسے کرتا ہے جی؟ وہ اس کو کہتے ہیں جی اس میں علامت مضارع، یہ میں ابھی کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، حذف النون ہے. یہ میں نے حذف کیا، اس نون کو میں نے حذف کیا تو ایک الف کا اضافہ کیا. چلو اس الف کو بھی میں بلیک ہی رکھتا ہوں تاکہ حذف النون، نون تھا جو ہم نے حذف کر دیا، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ منصوب ہے. ہم کہتے ہیں ان یبلغو، یہ میں نے لکھ دیا اس کے ساتھ. صحیح ہے جی. اسی طرح اس میں ان آیا جو ناصب المضارع ہے، تو فعل مضارع کے اوپر آ کر اس نے اپنی کیا تبدیلی کی کہ نون کو حذف کر دیا. تو گویا اس نون کا حذف ہو جانا علامت ہے کہ یہ ان آیا ہوا ہے. اس ان نے آ کر اس کو منصوب کیا ہوا ہے. تو گویا علامت نصب کیا ہوئی؟ حذف النون. اسی طرح تبلغون میں بھی ان آیا تو اس نے کیا کیا؟ ان نے آ کر حذف النون کیا. تو گویا یہ حذف النون علامت ہے فعل مضارع کے منصوب ہونے کی. یہاں پہ پھر ان آیا، اس نے کیا کیا؟ اس نون کو حذف کر دیا. تو گویا اس سیغے کے اوپر بھی ان نے آ کر اس کو منصوب کرنے کی جو علامت چھوڑی وہ کیا تھی؟ آپ کے سامنے میں حذف کر رہا ہوں ارادتاً تاکہ آپ کو حذف گرا دینا، چھپا دینا، مٹا دینا. تو میں مٹا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو علامت کیا ہے؟ ان آ کر اس کو منصوب کر رہا ہے. کیسے؟ بذریعہ حذف النون، بذریعہ حذف النون. تو علامت کیا ہوئی اس کے؟ ان کے آ کر، ان نے آ کر اس فعل کے اوپر کیا تبدیلی پیدا کر کے کیا علامت چھوڑی؟ حذف النون. آگے چلتے ہیں. تبلغین میں بھی ان آئے گا تو اس میں سے نون کو اڑا دے گا، نون حذف ہو جائے گی، اور یہ جو یا ہے یہ اس شکل میں لکھی رہ جائے گی. تو یہ ان تبلغی اس طرح رہ جائے گی. تو گویا فعل مضارع میں افعال خمسہ میں جو علامت ہے وہ ہے حذف النون. آگے ہے فعل مضارع کے کچھ صیغے مبنی ہوتے ہیں
जो मबनी सीगे हैं वो कौन से हैं? मसलन गिरदान की असली हालत में यबलुगना और तबलुगना, ये हैं जमा मोनस गायब का सीगा और जमा मोनस हाजिर का सीगा। तो गोया ये दो सीगे हैं। ठीक है जी। और इसमें कितनी हैं जी? ये 7 सीगे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको 5 6 मैंने इसलिए किया कि ये असल में गिरदान में इसी लफ्ज ये 1 होता है, ये पूरी गिरदान में 1 बार आता है, ये भी 1 बार और ये भी 1 बार। 1 2 3 4 और 3 7। तो अफाले खमसा वाले टोटल सीगे कितने होते हैं? 7। और नूने ज़मीरी या नूने निस्वा वाले कितने सीगे होते हैं? 2। और ये सीगे जिसको मैंने कहा था कि ये मरफू सीगे हैं, तो ये तब लोगों मरफू सीगे हैं, तो इसको हम मरफू सीगे कहेंगे। तो ये कितने होते हैं? 5। तो गोया ब्रैकेट के अंदर 7 5 12 और ये 2 14, टोटल 14 सीगे हमारे मुकम्मल हो गए। इसी शक्ल का मैं एक लेसन पहले दे चुका हूं अफाले खमसा के मुताबिक। बस आज हम उसी बात को थोड़ा घुमा फिरा कर किसी और तरीके से कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से हमारे जो है ना सीखना और सिखाना अपने असली मकसद को पहुंच जाए। अच्छा जी, इलामत फरी क्या है जी? ये तो मैंने बता दी। इलामत फरी फेल मुजारे के 14 सीगे के अंदर असली और फरई। अभी जो 2 सीगे हैं यबलुगना और तबलुगना से पहले अगर लन आ जाए, ये मैं लाने लगा हूं इससे पहले, ये 2 वाली बात हमारी खत्म हो गई। तो हम कहते हैं जी, ये 2 इधर करके लिख देते हैं, अन अन। ये दोनों सीगों के ऊपर मैं लेके आया अन। क्या मैंने पेश को कहीं से हटा के नस्ब दी? नहीं। क्या मैंने कहीं से नून को गिराया? नहीं। तो गोया मैं जब इनको छेड़ नहीं सकता कानूनन कवायद के तहत, तो ये अपनी असली हालत में ही रहेंगे। इनको इनमें से कोई चीज एडिशन करना या इसमें से डिलीट कर देना मना है, तो गोया ये मबनी हुए। ये दाराबा की तरह, फेल माजी की तरह हो गए मबनी। तो ये दोनों सीगे जो हैं ये मबनी हैं। तो इनसे पहले अगर अन आ जाए तो इस पे कोई तब्दीली रूनमा नहीं होती। तो किसी तब्दीली का ना होना ये भी इलामत है, इलामत फरई में से एक इलामत। आगे क्या है जी? 4 सीगे मैंने लिखे हैं, 2 नूने सकीला के साथ और 2 नूने खफीफा के साथ। इसी लफ्ज से लयबलुगन्ना, देखें नूने ताकीद लाने का तरीका यह है कि पहले अगर 5 मरफू सीगों की बात करें तो इनके आखिर में नूने सकीला लाकर इसका माकबल मफ्तू आता है, जबर के साथ आता है, फतहा आती है उसके ऊपर। अगर तस्निया के सीगे हों जिनसे पहले अलिफ आ जाए तो वो नूने सकीला खुद कसरा के साथ आती है। ये नूने सकीला वो कसरा के साथ सिर्फ 4 सीगों में आती है। कहां पे? 3 ये और 1 ये। यबलु गौनी वो नून सकीला के साथ आएगी। तबलु गौनी ये नून सकीला नून जेर के साथ आएगी, बाकी सब में फतह के साथ आएगी। नंबर 1 ये नून की हरकत हो गई। दूसरी बात कि नून से माकबल 5 मरफू सीगे हैं, उनसे पहले जबर आएगी अल-फतहा। अगर वो ये 4 सीगे हैं तस्निया के, तो उनसे पहले आएगी, तो वो क्या करेगी? उसको
الف ہی رکھے گی ماقبل تو تبدیلی نہیں آئے گی، ایز اٹ از ہوگا۔ تو اگر پیش والے دو سیغوں کے بعد آئے گی جو کہ یہ ہیں یبلغن اور تبلغن، یہ اس کے پہلے پیش کے ساتھ ہوگی، اور ان سے پہلے یہ چونکہ تبدیل نہیں ہوتے تو ان کے بعد ایک اضافی الف لا کر ہم کہیں گے نون اضافی کریں گے، یبلغنانی تبلغنانی، تو یہ ہے اسلوب نون ثقیلہ لانے کا۔ اچھا جی، تو واپس اپنی بات پہ آتے ہیں۔ جب فعل مضارع سے پہلے کے بعد نون ثقیلہ یا نون خفیفہ آ جائیں تو وہ فعل مضارع مبنی ہو جاتا ہے۔ تو گویا مبنی اٹ سیلف گردان میں دو سیغے ہیں، اور اگر پورے کے پورے 14 سیغوں میں نون ثقیلہ کا دخول ہو جانے کے بعد جو 14 سیغے بنتے ہیں وہ مبنی ہو جاتے ہیں، ان کو تبدیلی ان کے اوپر ہم نہیں کر سکتے، تو گویا ان کی مبنی ہونا ہی جو ہے نا وہ علامت ہے اس کے منصوب ہونے کی۔ آگے چلتے ہیں، کچھ اور بھی علامات فرعی ہیں۔ حروف علت ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، ایک ہے الف، ایک ہے واو اور ایک ہے یا، یہ حروف علت ہیں۔ تجوید میں ان کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں۔ تو گویا جب حروف علت والے سیغوں کے اوپر کوئی ناصب المضارع، یہ ناصب المضارع ہے، لام، اس کو ہم کہیں گے یہ لام تعلیل ہے، تو لام تعلیل کے بعد ایک ان مضمرہ ہوتا ہے، اس ان نے اس کو آ کر نصب دی ہوئی ہے، لیکن اس کی نصب جو ہے اس کے اندر ایک الف کے اوپر چھپی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں منصوب مقدرہ، حالت نصب مقدرہ یہ لفظ ہے۔ تو یہ ہے اس کی حالت نصب فتحہ الظاہرہ، فتحہ ظاہرہ، اور اس کی حالت، اس کی علامت نصب کیا ہے؟ وہ بھی ہے فتحہ ظاہرہ۔ الف میں مقدرہ ہے، واو میں ظاہرہ ہے، اور یہاں پہ بھی یہ آیت کے ریفرنسز میں نے آپ کو ساتھ میں لکھ دیے ہیں تاکہ آپ جا کر ان آیات کو بھی دیکھ سکیں۔ تو وہ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، تو یہاں پہ اس کے اوپر اس کی علامت فتحہ جو ہے وہ مقدرہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ یہاں پہ اس کی لِيَبْلُوَ، بَلَوَ، با لام واو، تو یبلوو، تو یہ لام سے پہلے، لام کے بعد ایک ان مضمرہ ہے جس نے اس کو لیبلونی کیا ہوا ہے، حتی یأتیک الیقین، تو یہ یا کے اوپر جو نصب ہے اس حتی نے دی ہوئی ہے، حتی کے بعد ایک ان مضمرہ ہے جس کی ہم ڈیٹیل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ ابھی ہم نے بات کی کہ ناصب المضارع کون سے ہوتے ہیں اور کون سے حروف ہیں جو آ کر فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور نصب ہونے کی علامات کیا ہے، وہ ڈیفرنٹ مثالوں سے میں نے آپ کو سمجھا دی۔ وما علینا الا البلاغ۔